ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنے ہر بندے سے 70 امیوں کے برابر محبت کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں اللہ کو سب سے پیارا اس کا محبوب ہے، اور ہم وہی محبوب کی خوش قسمت امتی ہے۔ اسی محبوب کے خاطر اللہ نے یہ کائنات بنا ڈالی۔ اللہ اپنے ان بندوں کو بھلا کیوں پسند کرے گا جو ہر وقت اس کے محبوب کی نافرمانی کرتا ہو، اس کی محبوب کے سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو، دنیا کے حساب سے جیتا ہو، آخرت کی کوئی فکر نہ ہو۔ اللہ جتنا بڑا رحیم و کریم ہے نا، اتنا ہی غیرت مند بھی ہے۔ اس کی غیرت مندی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ جس کا خوف نبیوں ولیوں میں بھی ہے، تو کیوں وہی خوف بندوں میں نظر نہیں آتا ہے؟ یقین کرو، جس دن اللہ کی عبادت بوجھ سے تمہارے لیے سکون بن جائے گی، وہی سے تمہاری اصل عبادت شروع ہوگی، اور وہی سے تمہارے اندر اللہ کا خوف اور پیار دکھائی دے گا۔ اصل میں ہمارے اندر خدا کا خوف ہی خدا کے لیے پیار ہے۔ ہمارے گناہ کی عادت بڑھتی جنریشن کے ساتھ شوق بنتی جا رہی ہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں بنا اس کا انجام جانے۔ اگر اللہ کی غیرت مندی کا اندازہ نہ ہو تو ہمیں اللہ کے نبیوں میں سے ہی ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کا قہر نازل ہوا، اس کے بارے میں ہمیں بے شک پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں بیان 24 نبیوں میں سے ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے، جن کو ان کے چاچا جان یعنی ہم جن کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اللہ کے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام چچا جان ہے لوط علیہ السلام کے۔ تو انہی نبی یعنی لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا جہاں اللہ کون ہے کوئی جانتا نہیں، اور جہاں بے حیائی بہت عام تھی، جہاں کی قوم ایک کافر قوم تھی۔ ایسی بستی میں جانے کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جو نئے نئے گناہ ایجاد کرتی اور فقر سے ان پر عمل کرتی، اور جب ایسی بستی میں ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچانے کو بھیجا، تو وہاں کے سبھی لوگ لوط علیہ السلام کا مذاق بنا رہے تھے اور سمجھنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ وہاں کے لوگوں کو لوط علیہ السلام بالکل بھی پسند نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے طرح گناہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھے، اور بار بار انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی غیرت مندی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، بہت جلد اس کا قہر تم پر نازل ہو سکتا ہے، یہ گناہ چھوڑ دو۔ لیکن وہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے، اور لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے پر تیار ہو گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے، اے میرے اللہ، یہ قوم ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے۔ یہی سب دیکھ اللہ نے اپنے کچھ فرشتوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہاں فرشتے جو لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ انہیں آ کر کہنے لگے کہ اے لوط، یہ بستی چھوڑ کر اپنے پریوار کے ساتھ یہاں سے نکل جا، بہت جلد یہاں اللہ کا قہر نازل ہوگا، جس سے ساری بستی فنا ہو جائے گی، جس میں تیری بیوی بھی ہوگی، کیونکہ وہ قوم کی طرف ہوگی، وہ تیری طرف نہ ہو کر تیری قوم کی طرف ہوگی، ان کی چیخیں سنے گی، ان کا درد سہے گی۔ ایک اور لوط علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ بستی چھوڑ جاتے ہیں، اور دوسری اور بستی پر اللہ کی طرف سے آگ اور پتھر کی بارش ہونے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے پوری بستی فنا ہو گئی۔ قہر ایسا تھا کہ بستی کا ایک ایک گنہگار چیخ پڑا، اور پتھر ایسے گر رہے تھے لوگوں پر کہ جس شخص کے اوپر سے گزرتے اسے چیر کر نکلتے۔ تو جب لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ حال ہوا تو ہمارے گناہ کا کیا حال ہے؟ دن رات کتنے گناہ زنا کر رہے ہیں، بے حیائی عام کر رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ آپ کی زندگی میں کیا موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ وقت ہے، سنبھل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو توبہ کرنے سے پہلے موت گلے لگا لے، پھر چاہ کر بھی قبر روشن نہیں کر پاؤ گے۔